دین کے کام میں چل رہا تھا، پھر کوئی گڑبڑ کی تو وہ چھین لی، چلو چھٹی، دوسروں کو لا کے بٹھا دیا، دوسروں کو لا کے چلا دیا. ہاں اللہ کے پاس بہت لوگ ہیں، اللہ کے پاس بہت. وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ اللہ کی فوج کو تو اللہ ہی جانتے ہیں. کون سی فوج کون سی فورس لگا دے. جی ہاں بڑی طاقت ہے، وہ دکھاتے ہیں طاقت. اس لیے ہر آدمی ڈرے. کیا کرے؟ ڈرے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جاوے، مجھ سے میری ذمہ داری میں کمی نہ آوے. وہ ڈر ڈر کے کرے. یہ طریقہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا، وہ ڈر ڈر کے کرتے ہیں. کرتے تو ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی. یہ نہیں کہ اکڑتے ہیں، کہ اکڑتا نہیں کوئی. کر کے اکڑ کہ یہ پسند نہیں، کہ کرے اور ڈرے تو اس کو اللہ آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ان کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں. وہ گھبراتے ہیں اللہ سے، اس کے فیصلے سے. اس لیے کام بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں. نبیوں کا طریقہ ہے، کام بھی کریں گے اور معافی مانگیں گے. یہ نہیں کہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے، گناہ کر کے نہیں، کام کر کے معافی. یہ نبیوں کا طریقہ. کام کرو اور معافی مانگو تاکہ رہی صحیح کسر بھی معاف ہو جاوے. کسر بھی ہوگی نا تو کسر معاف ہو جاوے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے دعا سکھائی. سلام پھیرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی. یہ دعا ہے. حالانکہ نماز پڑھی ہے، اور نماز بھی ابو بکر کی، ہماری نہیں. ابو بکر کی نماز تھی. وہ ابو بکر یا رسول اللہ کون سی دعا پڑھوں نماز کے خاتمے پر؟ تو کیا دعا سکھائی؟ یہ سوچو اس کو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں نے اپنی جان پر بلا ظلم کیا ہے. نماز پڑھی ہے، کہاں ظلم کیا؟ اور کوئی گناہ بخشے گا نہیں تیرے سوا. انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس لیے میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم کر دو، غفور الرحیم ہے. یہ دعا ہے. تو معافی کی دعا سکھائی ہے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا شب قدر مل جاوے تو کون سی دعا مانگوں؟ تو کیا سکھایا؟ یہ جنت مانگنا، یہ مانگنا. تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں رمضان میں یا کسی موقع پر تو کیا دعا مانگوں؟ ان کو بھی یہی سکھائیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. عفو، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تجھے معافی بہت پسند ہے، مجھے معاف کر دے. شب قدر کی عبادت کرنے والے کو بھی معافی کی دعا سکھائی. ابو بکر والی نماز میں بھی معافی کی دعا سکھائی. تو یہ سب ہم معافی کے محتاج ہیں. کیوں؟ کہ ہم کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ کو پسند آوے نہ آوے، قبول ہو نہ ہو. اس لیے معافی مانگ کر اللہ سے سلے کہ عمل کرتے ہیں اور ہم سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. تو نبیوں کا طریقہ ہے کام بھی کرو اور معافی مانگو. ہاں کام کرو اور معافی مانگو کہ اللہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا، تیری توفیق سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کے معافی مانگ کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ اسے پابند کر دیں گے. پابند کرتے ہیں. وہ پابندی اصل ہے. دین کے کاموں میں پابندی اصل. چھوٹ چھوٹا نہیں، کبھی کرے کبھی نہیں کرے، کبھی کرنا. بالکل پابند ہو کر کام کرو. یہ اللہ کی ہدایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور امت کو بھی. کیا ہدایت ہے؟ کہ پابند ہو کے کام کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. حکم ہے کہ نبی آپ پابند رہیے. نبی اے نبی آپ پابند رہیے. اور کیسے پابند؟ کہ جیسا حکم ہے ایسا کریں. پابند رہیے. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہیں. یہ سبق نہیں بھولنا چاہیے. ہم پابند رہیں. جو کام چالو کیا اسے پابندی سے کرو. 2 رکعت پڑھتے ہو تو 2 رکعت بھی فوت نہیں ہونی. پھر 2 رکعت پڑھتا ہوں میں چاش کی کہ 2 پڑھو لیکن پابندی سے پڑھو. تو ایسا جو ایک اینٹ اوپر تک جائے گی. وہ ہے 2 ہی لیکن پابند برسوں سے. یہ طریقہ ہے.
ہمارے بڑوں کا، صحابہ کرام کا پابندی سے مسلسل برس ہو گئے اس عمل پر پابند ہے، چھوٹتا ہی نہیں وہ عمل. کیوں؟ استقامت. دو ذمہ داریاں، ایک استقامت کی، ایک نصرت کی. استقامت یعنی پابند اپنے دین پر، دین کے کاموں پر، اللہ کی عبادت پر، حقوق کے ادا کرنے پر پابند، استقامت اسے کہتے ہیں. اور دوسری پابندی اللہ کے دین کی مدد کرنے کی، تاکہ دین کو پانی ملے. نصرت کے بھی پابند. کہ نصرت جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی دینا زمین کو. اگر زمین کو پانی نہیں دیا تو چاہے کتنی قیمتی زمین ہے، زعفران اگاتی ہے لیکن پانی ہی نہیں ہے تو کیا ہوگے گا؟ یا کچھ نہیں. زعفران کی زمین ہے، ادرک کی زمین ہے لیکن پانی نہیں. ایسے دین میں میرے دوستو نصرت نہیں ہے کہ دین ختم ہو جائے گا، پھر کس کی پابندی رہے گی؟ اس لیے یہ دو سبق ہے، ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں، ایمان بھی سلامت رہے، عبادت بھی سلامت رہے، اخلاق بھی سلامت رہے، دوسروں کے حقوق بھی سلامت رہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا بھی سلامت رہے. یہ اپنی ہے. اور اللہ کے دین کی نصرت، کہ دین کے مددگار بنو. اللہ کا عام اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. تو ہمیں دین سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، تاکہ دین کو مدد ملے. یہ بھی ذمہ داری. دین نہیں ہوگا تو کس کی استقامت؟ جہالت پر کیا استقامت؟ دین تو ہے نہیں تو جہالت پر استقامت ہوگی. پھر تو رواجوں پر چلیں گے لوگ. جہالت میں تو رواج ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، اعمال تو ہوتے نہیں، کیونکہ جہالت پھیل گئی. جہالت جب پھیلے گی جب دین مٹتا ہے. اس لیے اپنے دین کا مددگار بننا ہے، کہ دین کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنے اولادوں کو سکھانا ہے، اور عمومی طریقے سے دین سکھا جاوے، اس کی فضا بنانی ہے. سنت ہے یہ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ دین سکھایا جاوے، دین سیکھا جاوے، دین لیا جاوے، بے دینی کے ماحول میں دین کا کام کیا جاوے. یہ نصرت کہلاتی ہے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے دین کی مدد. اسی سے زمانے کے حالات بدلتے ہیں. جیسے انصار کے حالات بدل گئے، کیوں؟ نصرت پہ کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے حالات بدل دیے. دشمنیاں ختم ہو گئی، جہالتیں ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا. بیماری تھی مدینہ میں، ایک بیماری ہوتی، ایک بخار ہوتا تھا مدینہ کا، مشہور تھا. جیسے بعض ملکوں میں بخار ہے نا آج بھی، اس کے انجیکشن لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا بخار ہے. ایسے مدینہ کا بخار تھا، مشہور تھا، حما یثرب کا بخار. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. تو وہ بخار مشہور تھا. جب کوئی جاتا وہ بیمار پڑتا. مہاجرین ہجرت کر گئے تو بیمار ہو گئے. ابو بکر بیمار ہوئے، بلال بیمار ہوئے، بہت بڑے بڑے لوگ بیمار، اور ایسا سخت بخار کہ لوگ روتے تھے. یہ جب دین آیا تو وہ بیماری گئی. ہاں، اللہ نے یہ برکت دکھائی. ایک خواب میں دیکھا کہ ایک عورت ہے جس بال بکھرے ہوئے، ڈراؤن شکل، وہ جا رہی ہے مدینے سے جوفہ کی طرف. جوفہ جگہ ہے، ابھی بھی ہے مگر لیکن وہاں آبادی نہیں ہے. تو تعبیر اس کی بتائی، یہ کیا وہ عورت جا رہے ڈراؤنی شکل لے کر، کہ وہ بخار کی بیماری وہ گئی. اب مدینہ کا ماحول صاف ہو گیا بیماریوں سے. تو حالات صحیح ہو جاتے ہیں نصرت سے. جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی اللہ حالات صحیح کر دیں گے. جی ہاں، پانی کی تنگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، روزی کی تنگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مدینے میں روزی کی تنگی تھی، پانی کی تنگی تھی. اب کہ روزی کی فراوانی ہو گئی، آؤ کھاؤ. ہاں، لوگوں کو کھلاتے تھے اور لوگوں کو دین دیتے تھے کہ ہمارا کھاؤ، دین لو. جی ہاں، تنگی ختم ہو گئی. تو جب اللہ کے دین کی مدد ہوگی تو حالات صحیح ہو جائیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کے مددگار بنو گے اللہ تمہارا مددگار ہے. تو اللہ کی مدد میں صرف یہ نہیں کہ تبلیغ ہوگی، کہ تبلیغ بھی ہوگی اور راحت بھی ہوگی، محبتیں بھی ہوگی. جتنے اچھے حالات ہیں وہ اللہ لاوے گا، اور جتنے برے حالات ہیں اللہ اٹھا لے گا اس کو. ہاں، اس لیے میرے دوستو ان دونوں کاموں کے لیے ارادہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر استقامت آوے، پابند ہو کر کام کریں. انفرادی کام ہو، اجتماعی کام، ہم اس کے پابند، اس میں خلا نہ پڑے. پابند، نمازوں کے بھی پابند، ذکر تلاوت کے بھی پابند. جی ہاں، دوسروں کے اچھا سلوک کے بھی پابند.
درگزر کے بھی پابند، تو اس کام میں سب کرنا پڑتا ہے، اور قربانی کے بھی پابند کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ نے حیثیت بنائی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دین کو قربانی دیں، اور پابندی سے اس میں بھی پابندی آوے، تاکہ نصرت کرتے کرتے یہ نصرت ایک مقدار پر پہنچ جائے. جیسے مکان کی چنائی تو چنتے مکان یہاں تک پہنچ گیا، ایسے نصرت کی وجہ سے دین کو اللہ تعالیٰ ایک مقدار پر لے جاتے ہیں کہ جب ان کی مدد اور نصرت ایک حد پر پہنچ گئی، جو حد اللہ چاہتے ہیں پھر اللہ وعدہ پورا کر دیں گے کہ اب انہوں نے کام پورا کر دیا، اب ان کا وعدہ یہ ہے. تو جب ہماری نصرت اس حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، رکاوٹ صاف، تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی اور اللہ دین کو غالب کریں گے. جی ہاں، سن 5 ہجری میں یہی ہوا کہ صحابہ نے قربانیاں دی 5 ہجری تک، مار کھائی وہ، اور ان کی قربانیاں 5 ہجری میں پوری ہو گئی. تو خندق کی لڑائی ہوئی، اس میں سارے عرب مخالف ہو گئے، کوئی بھی موافق نہیں، سارا عرب دشمن. یہ آخری تھا، حضور نے فرمایا یہ آخری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی قریش کی فوجوں پر، اور انہوں نے وہاں سے ہٹایا اور نامراد ہوئے. بس آپ نے فرمایا بھائی آخری تھا، اب ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا چڑھ کر کے، اب ہماری جماعتیں جائے گی. چنانچہ اللہ نے 6 سال میں راستہ کھول دیا، صلح ہو گئی، مکی والوں سے وہ لوگ آنے جانے لگے. پھر 7ویں سال میں خیبر کی رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی. 8ویں سال میں مکہ فتح کا، ہر سال رکاوٹ ہٹتی تھی. کیوں کہ جو قربانی اللہ کو منظور تھی وہ انہوں نے دی. ایک معیار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے کام کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ کے ہاں وہ کام ہمارا پورا ہو گیا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا. اس لیے ارادے کر کے اپنے آپ کو تیار کریں دونوں کاموں کے لیے. ہاں، استقامت بھی ہے اپنی ذات سے اپنے کام کو پورا کرنا، دین کے کام کو انفرادی اجتماع، اور نصرت کرنی ہے تاکہ اللہ کا یہ کام جو ہے ساری دنیا میں جائے. اس لیے ایسے نصرت کرنی ہے کہ اللہ کا کام دنیا میں جائے اور دنیا میں رہنے والے بندوں کو ہدایت مل جائے. اب ہمت کر کے بتاؤ.